اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج میں آپ کی خدمت میں ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں، ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں جس کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا 3 ہی دن کے اندر رب کریم آپ کے دل کی مرادوں کو ضرور پورا فرمائے گا۔ اور یہ عمل ایسا عمل ہے جس کی برکت سے اولیاء کرام، انبیاء کرام، نبیوں نے بہت زیادہ فائدے حاصل کیے، اور اگر ہم یقین کامل کے ساتھ ان کلمات کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ ان کلمات کی بدولت اللہ رب العزت ہم پر رحمتوں، برکتوں کے دروازوں کو ضرور کھولے گا۔ اور بہت ساری احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرنے پر اور ان کلمات کو سچے دل کے ساتھ پڑھنے پر اللہ رب العزت ہمیں کتنا زیادہ ثواب عطا کرتا ہے اور کئی زیادہ بشارتوں سے نوازتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم نیک اعمال بھی کریں گے اور اللہ رب العزت سے مانگتے رہیں گے، رب کریم سے اپنی حاجات کا اظہار کرتے رہیں گے، تو اللہ رب العزت ہمیں ضرور عطا کرے گا۔ نیکیاں بھی ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دی جائیں گی اور دنیاوی ضروریات بھی ہماری ضرور پوری ہوں گی۔ اس عمل کی برکت سے رب کریم رزق میں وسعت اور برکتیں عطا فرمائے گا، کشادگی عطا فرمائے گا۔ آج کا عمل، آج کا وظیفہ ایک چھوٹی سی آیت مبارکہ پر منحصر ہے، اور اس آیت مبارکہ کو آپ نے پڑھنا کس طریقے سے ہے، اس بارے میں جاننے کے لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پہ آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ آؤٹ دیا جائے ان چینلز پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت کے فضل اور کرم سے اس عمل کو کرنے کی برکت سے رب کریم آپ کی ہر پریشانی کو ختم کرے گا، خواہشات کو پورا کرے گا، ضروریات کو پورا کرے گا، اور اس عمل کے، اس آیت مبارکہ کے کمالات دیکھ کر آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ غیب سے دولت والے ہاتھ آپ کے پاس آئیں گے اور آپ کی غیبی مدد کریں گے۔ اللہ رب العزت فرشتوں کے ہاتھ آپ کی مدد کروائے گا، بشرط یہ کہ عمل آپ نے یقین کامل کے ساتھ پڑھنا ہے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، یہ وظیفہ پڑھ کر آپ نے اپنے مقصد کے لیے جب دعا کرنی ہے تو اللہ رب العزت سے رو رو کر، گڑ گڑا کر آپ نے مانگنا ہے۔ اس کے علاوہ اس عمل کو پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے گھر کے کچن میں، اپنے وائلٹ میں، یا پھر کسی کی دکان ہے تو دکان کے غلے پر، یا جہاں الماری میں آپ پیسے وغیرہ رکھتے ہیں وہاں پہ آپ نے سچے دل کے ساتھ پھونک مار دینی ہے اور اللہ سے پھر دعا کرنی ہے کہ مولا اس عمل کی برکت سے ہماری تجوریوں کو بھر دے، مولا اپنے غیبی خزانوں سے ہمیں رزق اور دولت عطا فرما، اور مولا ایسا رزق اور دولت عطا فرما کہ ہم تیری راہ میں خرچ کریں۔ اپنے لفظوں میں اللہ سے دعا کرتے رہیں، اور اس عمل کو کرنے کے بعد اس کے معجزات پھر آپ خود دیکھیں گے۔ انشاءاللہ آپ کے گھر میں رزق اور دولت کی ایسی بارش ہوگی کہ دنیا آپ کی قسمت پر رش کرے گی۔ جو لوگ اس عمل کو، اس وظیفے کو یقین کامل کے ساتھ پڑھ لیں گے، انشاءاللہ ان کی نسلیں بھی بیٹھ کر کھائیں گی۔ اللہ کریم انہیں کروڑوں کا مالک بنائے گا، اور جو لوگ نیا گھر یا گاڑیاں لینے کے خواہش مند ہیں، یا اپنا کاروبار چلانا چاہتے ہیں، یا ان گنت پیسے لینا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہم محنت بھی کریں، رب کریم ہمیں اس کا پھل دگنا عطا کرے، تو وہ لوگ اس عمل کو، اس وظیفے کو ضرور پڑھیں۔ انشاءاللہ خالی ہاتھ جو ہوں گے وہ رب کریم کی انعامات اور عنایات سے ضرور بھر جائیں گے، اور اللہ کے خزانوں سے اتنے بھر جائیں گے کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ اتنا پیسہ آ کہاں سے گیا ہے اور ہم نے رکھنا کہاں ہے، یعنی سنبھالنا مشکل ہوگا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس عمل کو آپ نے بڑی سے بڑی حاجت کو پورا کروانے کے لیے، مرادوں کو پورا کروانے کے لیے، دکھ تکلیف سے نجات پانے کے لیے، رزق اور دولت کی بارش کے لیے، کاروبار کو چلانے کے لیے، پریشانیوں سے چھٹکارا پانے کے لیے،
قرضوں سے رہائی پانے کے لیے ضرور پڑھنا ہے، اور اس عمل کے جتنے بھی فوائد و فضائل ہوں گے انشاءاللہ آپ کو ضرور نظر آئیں گے۔ اس بابرکت عمل کو جب بھی آپ نے پڑھنا ہے، سب سے پہلے آپ نے صدقہ خیرات ضرور کرنا ہے، چاہے آپ 50 روپے صدقہ کر دیں، 100 روپیہ صدقہ کر دیں، اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ خیرات ضرور کریں۔ اپنے گھر سے ایک مٹھی بھر گندم لے لیں، چاول لے لیں یا چینی لے لیں یا ایک روٹی لے لیں، کوئی بھی آپ کے پاس چیز ہے تو اسے آپ اپنے گھر کی چھت پہ ڈال دیں، کسی کچی جگہ پہ ڈال دیں تاکہ چرند پرند کیڑے مکوڑے کھا سکیں۔ آپ کو دعائیں دیں، جب اللہ کی مخلوق آپ کے لیے دعائیں کرے گی اور آپ خود بھی رب کریم سے اپنے لیے دعائیں کریں گے تو اللہ کریم آپ کو دگنا عطا کرے گا اور بہت جلد عطا کرے گا، بشرط یہ کہ عمل آپ نے یقین کامل کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جس طرح حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں یقین کامل کے ساتھ قرآن آیت کو پڑھا تو مچھلی کے پیٹ سے انہیں رہائی مل گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں قرآن آیت کو پڑھا تو آگ ان کے لیے گلے گلزار بن گئی۔ اسی طرح اللہ رب العزت کے نبیوں نے، ولیوں نے، علماء کرام نے، بزرگان دین نے اللہ کے ذکر کو پڑھا اور بہت زیادہ فائدے حاصل کیے اور اپنی قسمت کو چمکتا ہوا دیکھا، اور ہمیں بھی ان وظائف کو پڑھنے کی تلقین کی۔ سب سے پہلے آپ نے 3 یا 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پڑھنے کے بعد آپ نے 21 مرتبہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل کا ورد کرنا ہے اپنے ہاتھ کی انگلیوں کے پوڑوں پر صرف 21 مرتبہ۔ جب 21 مرتبہ ان کلمات کو پڑھ لیں تو پھر آپ نے 7 مرتبہ یا رزاقو یا غنیوں، یا رزاقو یا غنیوں کا ورد کرنا ہے، اور جب آپ 7 مرتبہ ان کلمات کو بھی پڑھ لیں تو پھر آپ نے 21 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے بما بسم اللہ شریف کے۔ جب آپ 21 مرتبہ بما بسم اللہ شریف کے سورۃ الکوثر بھی پڑھ لیں تو آخر میں پھر آپ نے 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں پر پھونک مارنی ہے، اپنے بٹوے میں پھونک مارنی ہے، الماری میں پھونک ماریں، دکان میں پھونک ماریں، یا پھر اپنے کچن میں جہاں پہ آپ کے پیسے ہوتے ہیں یا رزق دولت ہوتا ہے وہاں آپ نے پھونک مار دینی ہے، اور پھر آپ نے اللہ رب العزت سے خصوصی دعا کرنی ہے۔ بہت ہی آسان یہ عمل ہے، آسان یہ وظیفہ ہے۔ جس ترتیب سے، جس تعداد میں میں نے عمل آپ کو بتایا ہے، اسی ترتیب سے اور اسی تعداد میں آپ عمل کریں، انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ کریم آپ کی تجوریوں کو، آپ کے گھر کی الماریوں کو اور آپ کے پرس کو کبھی خالی نہیں ہونے دے گا۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ ماہ محرم الحرام کے مہینے میں، پورے مہینے میں جب آپ کا دل چاہے صرف 7 دن تک آپ نے روزانہ پڑھنا ہے، بلا ناگا پڑھنا ہے۔ اگر کسی مسئلے کی وجہ سے ناگا ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پریشانی کی وجہ سے وظیفہ چھوٹ جائے یا سفر کی وجہ سے چھوٹ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جان بوجھ کر آپ نے اس وظیفے کو نہیں چھوڑنا، بشرط یہ کہ عمل آپ نے یقین کامل کے ساتھ پڑھنا ہے، باوضو حالت میں پڑھنا ہے، صدقہ دے کر اس عمل کو پڑھنا ہے، اور جس طریقے سے بتایا ہے اسی طریقے سے پڑھنا ہے۔ پھر اپنی قسمت کو چمکتا ہوا آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، مشکلات کو ختم ہوتا دیکھیں گے، رزق اور دولت کے ایسے ایسے اسباب پیدا ہوں گے، ایسے ایسے وسائل پیدا ہوں گے جو آپ نے کبھی سوچے نہیں ہوں گے۔ آخر میں رب کریم سے میری یہ دعا ہے کہ رب کریم ہم سب مسلمانوں کو اس وظیفے پر عمل کرنے کی توفیق دے، سچے دل اور یقین کامل کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے اللہ سے مانگنے کی توفیق دے، صراط مستقیم کے راستے پر چلنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ اس بابرکت عمل کو آپ خود بھی پڑھیں، اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، ہم سب کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔